لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس۔ آج ہمارا یہ مظاہرہ امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی بھائیوں کے حق میں ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آتش نمرود میں ڈالا، اس وقت پر ہمیں دو کردار نظر آتے ہیں۔ ایک چڑیا چھوٹی سی جو اپنی چونچ میں پانی لا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جس آگ میں ڈالا اس کو بجھانے کا اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور دوسری طرف ہمیں نظر آتی ہے وہ چھپکلی کہ جو پھونک مار کر اس آگ کو مزید بڑھانا اور اسے الاؤ دینا چاہتی ہے۔ حالانکہ نہ چھپکلی کی پھونک سے آگ بھڑک اٹھتی تھی اور نہ ہی چڑیا کی چونچ سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن دونوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہماری بھی وہی کیفیت ہے کہ ہم اپنا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جیسے چڑیا نے آگ بجھانے میں لکھایا، ہم بھی اسی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنا نام لکھوانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے کہ جن لوگوں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ نبھایا۔ اور ایک اور ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں جنہیں بیچا جا رہا تھا اور فروخت کیا جا رہا تھا، وہاں جو بڑے خریداران بڑے بڑے لوگ آئے، اور ایک عورت جو اپنے بالوں کی اٹی لے کر حاضر ہوئی۔ کہنے والوں نے یہ کہا کہ تیرے ان بالوں سے کیا بنے؟ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ یوسف جیسا حسین و جمیل اللہ کا نبی ان بالوں سے خریدا نہیں جا سکتا، لیکن میں صرف اپنا نام خریداران یوسف میں لکھوانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہمارے لیے بھی یہی امتحان ہے کہ کم از کم ہم اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوں، تو ہم نے اپنا وزن ان لوگوں کے پلڑے میں ڈالنا ہے کہ جو فلسطین کے مسلمان اور جہاں پہ نہت آج مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل امریکہ کی جو ناجائز اولاد جس نے 1967 میں، اس سے میں پہلے کی بات نہیں کرتا، 1967 میں آ کر انہوں نے قبضہ کیا، اور آج تک ان کا یہودیوں کا اسی بیت المقدس پہ قبضہ ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آج تک شہید کیا گیا، لیکن ہمارے مسلم حکمران آج تک تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں صرف کھڑے ہو کر، جیسے ایک مداری اپنا کام لگاتا ہے اور لوگ سائیڈوں پہ کھڑے ہو کے اس مداری کی شو کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے مسلم حکمرانوں نے وہی کردار ادا کرنا چاہیے، تو یہ کہا کہ آج میدان میں اترتے اور ہر جگہ یہ اس بات کا نعرہ لگتا سبیلنا سبیلنا الجہاد طریقنا طریقنا القتال، اس لیے کہ یہ یہودی مذمت سے باز آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی مرمت کرنا ہوگی، اور مرمت جہاد ہی کے ذریعے سے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو، شوق شہادت پیدا ہو، تو لازم ایک دن بھی اسرائیل نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن ہمیں اپنے مسلمانوں کی اس بات پر بھی غم اور پریشانی ہے، اور اس لیے کہ آج ہمارے بڑے بڑے مسلمان میک ڈونلڈ کے شوارمے اور اس کے برگر کھانے کے اس وقت تک چین نہیں آتا کہ جب تک میک ڈونلڈ سے شوارما اور برگر منگوا کر نہ کھائیں۔ اگر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے میک ڈونلڈ کا اور KFC کا اور اسے پیپسی کولا اور کوکا کولا اور سپرائٹ اور اسی طرح نیڈو اور ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے اس بات کو ثابت کریں کہ ہم اسرائیل کی تمام مصنوعات کا اگر آج بائیکاٹ کر لیا جائے تو آج پاؤں پر آ جائے گا، لیکن ہمارے مسلمان ہی میک ڈونلڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھا کر 20 اور 25 ہزار کا بل ادا کر کے، اور اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ اللہ ہم فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرمائے اور مسجد اقصیٰ کو ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پہلے عمل کرنا اور عمل کے بعد دعا کرنا۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب یہ امریکہ کا ناجائز بچہ، ناجائز اولاد یہ اسرائیل پیدا ہوا، اور اس کے بعد غالباً پہلا یا دوسرا وزیر اعظم تھا، ایک مرتبہ وہ اپنے مملکت کے کام نمٹانے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اسے ایک مذہبی رہنما ملا، اور اس دن انہوں نے اپنی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا تھا کہ جس کے اندر صدر اپنے وزیر اعظم کو اس بات کی دعوت دی کہ آپ بھی آئیں اور ہماری اس دعائیہ تقریب میں شریک ہوں۔ تو وزیر اعظم کہنے لگے کہ میں پہلے مملکت کے امور نمٹاؤں گا، اور اس کے بعد اس مذہبی آدمی نے کہا کہ کیا تمہیں دعائیہ تقریب کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یوں سمجھے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ اس اسرائیلی وزیر اعظم نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کی طرح صرف دعا پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ جو صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے بعد باقی علاقہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگلا جملہ اس نے یہ کہا کہ لگا کہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے ہیں
اور یہاں پہ دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل کی تباہی کی، بربادی کی اور یہودیوں کے بربادی کی۔ آج تک نہ اسرائیل ختم ہوا اور نہ ہی یہودی ختم ہوئے، اور اس نے یہ کہا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کا قرآن جو مذہب کہتے ہیں یہ اس کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ اپنے کرتوت ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک یہ نہیں بدلیں گے نہ اسرائیل تباہ ہوگا نہ یہودی تباہ ہوں گے۔ یہ اس اسرائیلی وزیر اعظم کے الفاظ سے کہنے لگا کہ میں نے ہر حج کے موقع پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اپنے کانوں سے سنتا کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، یا اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، لیکن آج تک نہ اسرائیل تباہ ہوا نہ یہودی تباہ ہوئے۔ کہنے لگا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کر رکھا ہے، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے یہ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو اعلان جنگ ہے سود، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کسی اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میقات سالی ہوئی اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر گئے، نماز استسقاء پڑھی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے اس لوگوں میں، قوم میں، امت میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو نافرمان، اس کی وجہ سے بارش رک گئی۔ ارے دعا پوری امت میں ایک آدمی کی وجہ سے دعا اگر رک جاتی ہے، اور جہاں ہم ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے دعائیں امین کہنے والے سودی بھی ہوتے ہیں، رشوت لینے والے بھی، اور اپنی بہنوں کی وراثت نہ دینے والے بھی، بے نمازی بھی، ماں باپ کے نافرمان بھی۔ غرض ہے کہ سارے گناہوں کا ہم لتھڑ لے کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے توبہ نہیں۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت، اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ، اور توبہ کرنے کے بعد پھر جب دعا کریں گے انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مسجد اقصیٰ بھی آزاد ہوگی اور فلسطین کے علاقے بھی آزاد ہوں گے، پھر اسرائیل بھی تباہ ہوگا اور یہودی سب کے سب تباہ ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی دولت تو آپس میں، بلکہ میں کویت کے اس آدمی کو، مبصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کل میں نے کلپ دیکھا کہ جس نے UN یعنی کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیلیوں سے یہ کہا کہ تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تم قاتل ہو، تم غاصب ہو، اور تم انتہائی غیر مہذب لوگ ہو، تمہیں اس مقام پر کس نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے؟ اور اس نے بڑے شور زور سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور اس کلپ میں نے خود دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسرائیلی وزیران جو لوگ اس کے نمائندے تھے وہ فوراً اجلاس سے نکل جاتے ہیں۔ اگر سارے لوگ یہ فیصلہ کر لیں اور جرأت اندر پیدا کرے تو ایک دن بھی اسرائیل نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرمائے، شوق شہادت پیدا فرمائے، اور جب شوق شہادت جذبہ جہاد پیدا ہوگا انشاءاللہ یہ سب معاملہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، فلسطینیوں کو کامیابی بھی ملے گی، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔